پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم جماعت اسلامی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ ہماری مرکزی ٹیم اور صوبائی ٹیم بھی موجود ہے۔ ہم صرف اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ 2.5 مہینے سیلاب کی گزر گئے، اور ان 2.5 مہینوں میں ہمارا یہ خیال تھا کہ حکومت پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور ان لوگوں کی بحالی کے لیے کچھ انقلابی اقدامات کرے گی تاکہ یہ لوگ اپنے گھروں میں واپس جائیں۔ لیکن آج یہ میرا تیسرا دورہ ہے۔ میں نے 2.5 مہینے قبل جس طرح سندھ کو دیکھا تھا، ہزاروں اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر پڑے تھے، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی، بزرگ اور نوجوان بھی۔ 2.5 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ویسے ہی صورتحال ہے۔ ان 2.5 مہینوں میں امریکہ نے، برطانیہ نے، سعودی عرب اور چائنا نے اور ساری دنیا نے مل کر بہت بڑا پیسہ پاکستان کو دیا، اور خود وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 70 ارب خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن میں بلوچستان جاتا ہوں، میں سندھ جاتا ہوں، میں نے KPK کو دیکھا، میں نے پنجاب کو دیکھا، میں نے سنگر کو، شکارپور کو، جیکب آباد کو، لاڑکانہ کو۔ کہاں ہے وہ کام جو ہر روز حکومت قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے جھوٹ بولتی ہے کہ ہم نے تو بس دودھ کے نہریں بہائیں اور لوگوں کے چہروں پر خوشی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں آ کر بڑے تو بڑے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیاری بچیاں بچے بھی سڑکوں کے کنارے پڑے ہیں۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ پہلے کوئی نوجوان اگر سڑک کے اوپر رات گزارے بھی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی باری بات ہے۔ لیکن مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہ کیوں سڑک کے کنارے رات گزارنے پر مجبور ہے؟ اور یہ واحد بے شرم حکومت ہے کہ جو اگر کہیں کلو 2 کلو آٹا بھی دیتی ہے تو کہتی ہے کہ اپنی ماں کو لاؤ، اپنے بہن کو لاؤ، اپنی بیٹی کو لاؤ۔ کیا یہ تمہاری غیرت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ شرم کی بات ہے۔ مراد علی شاہ صاحب تمہاری اپنی بیٹی ہے، مراد علی شاہ صاحب تمہاری اپنی بیوی ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ اپنی بیٹی کو میرے پاس لاؤ، اپنے بہن کو لاؤ، قطار میں کھڑا کر دو، شناخت کارڈ جیب میں ہو، ہاتھ میں ہو، تب میں اس کو خیرات دوں گا۔ یہ شرم کی بات ہے۔ سندھ کے لوگ جرأت مند ہیں، سندھ کے لوگ خوددار ہیں، یہ مرنے تو جانتے ہیں لیکن اپنی عزت کو نہیں جانتے۔ باہر کی دنیا سے آٹا، چینی، چاول، گھی تم نے لایا ہے اور اپنے حجروں میں بن رکھا ہے، اور حجروں میں خراب ہو رہا ہے۔ چاول میرے علم کے مطابق ایسے خراب ہو گئے کہ اب وہ گھوڑے بھی نہیں کھاتے ہیں، اب وہ گدے بھی نہیں کھاتے، وہ بدبو دار ہو گئے۔ انہوں نے کیوں ان کو اپنے حجروں میں رکھا ہے، اپنے سٹور میں رکھا ہے؟ آپ کو پتا اس لیے رکھا ہے کہ الیکشن کا زمانہ آئے گا تو پھر 5 کلو 6 کلو آٹا آپ کو دے گا اور آپ سے کہے گا کہ دوبارہ ہمیں ووٹ دو۔ ووٹ تو کیا، جب بھی یہ تمہارے پاس آ جائے ڈنڈے اٹھا کر ان کے کھوپڑیوں پر مارو۔ یہ تمہارے دشمن ہے،
انہوں نے سندھ کو بیچا، انہوں نے تمہاری عزت کو بیچا، انہوں نے اس دھرتی کو بیچا۔ میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے ان کا حق نہیں دیا، ہم ان کی قیادت کریں گے اور تمہارے دفاتر کا گھیراؤ کریں گے، تمہارے عالیشان محلات کا محاصرہ ہوگا، اور یہ لوگ آٹا چینی کے لیے پھر نہیں آئیں گے، تمہارے تکبر اور غرور اور تمہارے جھوٹی خدائی کو چھڑانے کے لیے پھر یہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا نعرہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان۔ 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، بابا سندھ کے لوگوں کو روٹی، کپڑا، مکان تو نہیں ملا۔ اب پیپل پارٹی کا نیا منشور کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا نیا منشور ہے کھاؤ پیو عیش کرو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ کھانے والے ہیں، پینے والے ہیں اور عیش کرنے والے ہیں۔ آئیے لوگوں مل کر ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کا وقت آیا ہے، ان ظالموں سے اپنا حق چھیننے کا وقت آیا ہے۔ جماعت اسلامی جو کچھ کر سکتی ہے کر رہی ہے، لیکن ہم تو حکومت نہیں ہے، حکومت تو پیپل پارٹی کا ہے، حکومت تو پی ڈی ایم کا ہے، حکومت تو پی ٹی آئی کا ہے۔ یہ ظالم درندے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا اور انشاءاللہ برسر بازار ہوگا، کوئی اس کو نہیں بچا سکتا۔ اور ظالموں نے ظلم بند نہیں کیا تو ہم ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر سڑکوں پر گھسیٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم غریب ضرور ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں۔ میرے دوستو، عوام کے ساتھ بندوق نہیں ہے، عوام کے ساتھ توپ نہیں ہے، عوام کے ساتھ ووٹ کی طاقت ہے۔ اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنی تقدیر کو بدلو، اپنے ووٹ کی طاقت سے پاکستان کے نظام کو بدلو، اپنے ووٹ کی طاقت سے امام کو بدلو، نظام کو بھی بدلو، امام کو بھی بدلو۔ جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو، بھائی چارہ ہو، مساوات ہو اور آپ کو آپ کا حق ملے۔ میں ایک بار پھر حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو مکان تعمیر کرنے کے لیے پیسہ دے دو، لوگوں کو روزگار چلانے کے لیے پیسہ دے دو، لوگوں کو پڑھانے کے لیے، بچوں کو تربیت کے لیے پیسہ دے دو۔ اگر آپ نے عوام کا حق نہیں دیا تو سن لو، تمہارا حشر ایران کے رضا شاہ پہلوی سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔